السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کی قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ وجاہت نے شیئر کی ہے۔ وجاہت کہتے ہیں کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں، اور وہاں کے ایک گورا قبرستان کا ایک خوفناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے کچھ دوست کرسچنز بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم لوگوں کی بہت اچھی فرینڈ شپ ہے۔ تو میرا ایک دوست تھا، ہم لوگ سارے رات کے ٹائم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وجاہت کہتے ہیں کہ مجھے خوفناک سٹوریز کا بہت زیادہ شوق ہے، میں بہت شوق سے خوفناک کہانیوں کو سنتا ہوں، بہت دلچسپی سے سنتا ہوں۔ اور جو بھی میرے پاس بیٹھتا ہے، میرا کوئی دوست ہو، کوئی ریلیٹیو ہو، یا جو بھی ملنے والا ہو، میں اس سے ضرور اس کی زندگی کے خوفناک واقعات کے متعلق پوچھا کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اسی طرح کا ایک سچا خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وجاہت کہتے ہیں کہ آپ نے اسد ملک کی جو سٹوریز شیئر کی تھیں، اس میں آپ نے لاہور کے متعلق بہت سی جگہوں کے متعلق جنات کے ٹھکانے کا بتایا، تو وہاں پر واقعی سننے میں آتا ہے کہ ادھر جنات کی موجودگی کو پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گورا قبرستان کا ایک گورکن جس نے ایک واقعہ، ایک دل دہلا دینے والی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، جو کہ میں نے اپنے دوست کی زبانی سنی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو کہ قبرستان میں، جیسے لوگ اپنے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، ان کا بھی ایسی کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کی قبر پہ وہ گئے تھے۔ انہوں نے وہاں پر ان کو نا کچھ ایسی عجیب سی چہل قدمی محسوس ہوتی تھی، جیسے ادھر کوئی موجود ہے، جیسے ادھر کوئی ہے۔ انہوں نے ایک دن گورکن سے پوچھا، میں جب بھی قبرستان کے حصے کی طرف آتا ہوں تو مجھے عجیب سی کچھ چہل قدمی محسوس ہوتی ہے اپنے علاوہ بھی، جبکہ میرے علاوہ ادھر ہوتا کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر عورتوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنات ہیں، بچوں کو یہ لگتا ہے، لیکن میں ایک لڑکا ہوں، مرد ہوں، میں یہ شعور رکھتا ہوں اس چیز کے متعلق کہ ٹھیک ہے جنات ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سب کے سامنے وہ نہیں آتے۔ لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس گورکن نے یہ بتایا کہ ایک دفعہ آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے، میں دوپہر کے ٹائم 1 سے 1:30 کے درمیان ادھر کوئی قبر تھی جس کو میں نے ٹھیک کرنا تھا، اور انہوں نے شام کو آ کر اس قبر کو دیکھنا تھا کہ میں نے اس کو ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا۔ کافی دنوں سے وہ کام میرا پینڈنگ پڑا تھا، میں نے اور بھی اپنے کوئی کام معاملات سلجھانے تھے، تو میں نے کہا کہ چلو اسی ٹائم جا کر میں قبر کو پہلے ٹھیک کر دیتا ہوں اور خود اپنے کام چلا جاؤں گا، تو وہ جو لوگ بھی آئیں گے وہ خود دیکھ لیں گے کہ میں نے قبر ٹھیک کر دی ہے۔ وجاہت کہتے ہیں میرے دوست نے بتایا کہ اس شخص نے کہا کہ میں 1:30 کے درمیان ادھر گیا اور قبر کو ٹھیک کرنے لگا۔ میں جیسے ہی قبر کو سارا کام میں نے اپنا جب پورا کر لیا، اس کے دوران مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی ٹھیک کرنے کے دوران۔ کہتے ہیں کہ اچانک سے جب مجھے بھی پیچھے سے چہل قدمی کی آواز آئی، میں واپس جانے لگا، میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا، 1 سیکنڈ میں سارا منظر بالکل اور ہو چکا تھا۔ مجھے وہاں پہ 8 سے 9 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں ان قبروں پہ، یعنی ادھر قبریں نہیں تھیں اس جگہ پہ، 8 سے 9 چارپائیاں بچھی ہیں جن پہ ڈھیر ساری خواتین، بچے اور مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور 1 سے 2 خواتین پاس بیٹھی روٹیاں بنا رہی ہیں، اور واضح ادھر آگ جل رہی ہے، مٹی کی وہ جگہ ہے جس میں آگ جل رہی ہے اور دھواں نکل رہا ہے، اور عورتیں روٹیاں بنا رہی ہیں، جو باقی بچے ہیں وہ اٹھ کر وہ روٹیاں لے کر وہ جو چارپائیوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو کھانا دے رہی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے یہ سارا منظر جب دیکھا، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور میں اس قدر خوف زدہ ہوا، میں وہاں سے بھاگ گیا۔ وہاں سے میں جب گھر آیا، اس کے جو والد تھے اس شخص کے، وہ پہلے ادھر گورکن تھے، وہ بزرگ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی ساری جو ذمہ داری تھی اپنے اس بیٹے کو دے دی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ میں تو اس طرح کا یہ سارا منظر دیکھ کر آیا ہوں، آج سے پہلے اس طرح کبھی ہوا نہیں ہے میرے ساتھ۔ تو اس شخص کے والد نے پوچھا کہ تم قبرستان کے کس حصے کی طرف گئے تھے؟ اس نے بتایا کہ میں یہ فلاں فلاں حصے کی طرف گیا تھا اور مجھے کوئی قبر ٹھیک کرنی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس ٹائم اس حصے کی طرف نہیں جانا، ادھر بہت سے کرسچین، یعنی وہ گورا قبرستان کرسچنز کا ہی قبرستان ہے، یہاں پر بہت سے جنات کا بسیرا ہے، یہاں پر ان کی جوک در جوک پکھیے رہتی ہیں۔ پکھیے مطلب
ہم انسان اپنے خاندان جو فیملی ہوتی ہے اس کو خاندان کہتے ہیں اردو میں، تو ان کی لینگویج میں خاندان کو جو ہوتے ہیں جنات، ان کی لینگویج میں پکھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ جنات کی جوگ در جوگ پکھیاں رہتی ہیں جو کہ ادھر آج سے نہیں کئی سالوں سے رہتی ہیں، اور میں نے بھی کئی دفعہ اس طرح دیکھا ہے کہ ادھر اس طرح کے معاملات ہیں، تو اس لیے پھر میں نے اس جگہ پہ جانا چھوڑ دیا تھا۔ تو قبرستان کے حصے کی طرف دوپہر کے ٹائم یعنی 12 بجے کے بعد 3 بجے کے درمیان تک نہیں جانا، اور شام ہوتے مغرب کے بعد بھی اس حصے کی طرف نہیں جانا، کیونکہ ادھر ان کے خاندان آباد ہیں سارے۔ وجاہت کہتے ہیں کہ میرے دوست نے بتایا، اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک پوری دنیا دیکھی جو کہ ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ہونے کا احساس مجھے اس لیے دلایا کہ وہ ادھر اس ٹائم موجود تھے۔ میں قبر کا کام کر رہا تھا اور کام کر کے حتیٰ کہ میں اپنا کام واپس جا چکا تھا، لیکن انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، مجھے کوئی نقصان نہیں دیا، اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ ایک دن شام کے ٹائم میں ساری قبریں دیکھتا ہوں، ادھر ان کی روٹین ہے، میں ساری قبریں دیکھ کر واپس جانے لگا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے، بزرگ عورت ہے، اس کے ہاتھ میں کافی بڑا سا لمبی سی سٹک ہے، اس کو پکڑ کر وہ کافی جھکی ہوئی ہیں اور وہ انہی قبروں کی طرف جا رہی ہیں۔ میں پہلے بڑا حیران ہوا کہ اتنی شام کو ایک عورت، وہ بھی اکیلی قبرستان میں، اتنی بزرگ عورت کیا کر رہی ہے؟ تو مجھے پھر یاد آیا کہ یہ تو قبرستان کا وہی حصہ ہے جہاں پر جنات رہتے ہیں۔ میں نے فوراً اس چیز کو اگنور کیا، اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ جو عورت تھی وہ ادھر سے، وہ کہتے ہیں کہ غائب ہو گئی۔ ایسے بہت سے واقعات اس گورا قبرستان میں پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ گورا قبرستان میں نہیں، بہت سب قبرستان میں جنات ہوتے ہیں۔ دوپہر کے ٹائم نہیں جانا چاہیے، عصر کے ٹائم جانا چاہیے، یا فجر جب بالکل دن چڑھ جاتا ہے اس ٹائم پر آپ لوگ قبرستان میں جایا کریں، تو اس ٹائم پر لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جات نے بتایا کہ اس نے کہا کہ دوپہر کے ٹائم عموماً لوگوں کا رش بہت کم ہوتا ہے، بہت کم لوگ آتے ہیں جو کہ آؤٹ آف سٹی سے اپنے کسی رشتہ دار کی ملنے کے لیے آتے ہیں، تو اپنے ان کو دیکھنے کے لیے وہ قبریں وہ آ جاتے ہیں فاتح خوانی کے لیے، جو بھی ان کے لیے کرسچنس کی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس گورکر نے ادھر جانا بالکل چھوڑ دیا، اور وہ اس حصے سے وہ مطلب جانا اس نے چھوڑ دیا۔ یہ ایک سٹوری تھی وجاہت کی، جنہوں نے لاہور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وجاہت۔ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری کہانی میرے ساتھ سنڈیلا نے، میری ریگولر سٹوری لسنر ہیں، جنہوں نے شیئر کی ہے۔ وہ کہتی ہیں آج ہم لوگوں کے گھر کی جو بیک سائڈ ہے وہاں پر کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ مشہور یہ ہوا کہ ادھر کوئی رات کے ٹائم عورت کو ٹہلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، اور وہ عورت کون ہے، وہ کہاں سے آتی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک دفعہ ایک بچی تھی، گرمیوں میں ادھر وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لائٹ آف ہو جاتی ہے۔ وہ بچی ادھر اس نے ونڈو کھولی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک لڑکی ہے جس کے ہاتھ میں ایک موم بتی ہے، اور دوسرے ہاتھ میں اس کے ایک کوئی چھری ٹائپ چیز ہے، اور وہ چلتی ہوئی بالکل اسٹریٹ جا رہی ہے، اور جاتے جاتے گلی کے پاس وہ غائب ہو گئی ہے۔ اس بچی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی چیخ نکلی اور ادھر گری اور غائب ہو گئی۔ رات کو اس کو شدید بخار، اور خواب میں بھی وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ ابھی یہ واقعہ ہوا تو نیکسٹ ڈے ادھر ہی ایک عورت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مخصوص ٹائم تھا رات کو جس پہ لائٹ بند ہو جاتی ہے گرمیوں میں، تو وہاں پہ ایک عورت اپنے بچے کو ٹیرس پہ لے کر ٹہلنے لگی۔ جیسے ہی وہ ٹہل رہی تھی تو اس نے بھی اس عورت کو دیکھا، ایک سفید سے کلر کی عورت جو کہ ادھر ٹہل رہی ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، موم بتی ہے، اور اس کی شکل واضح نظر آ رہی ہے، اس کا چہرہ بگڑا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ ادھر چلتی ہوئی جا رہی ہے، اور جاتے جاتے گلی کے کارنر پر وہ غائب ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس عورت کو دیکھا، پھر مسجد امام سے رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے پھر بتایا کہ کچھ دن پہلے پچھلی سائڈ پر ایک عورت کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس طرح کے واقعات ادھر ہونے لگے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہی جنات اس عورت کا روپ لے کر ادھر گھوم رہے ہیں، جو کہ لوگوں میں پرسراریت اور خوف پھیلا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کافی ادھر بیٹھ کر قرآن خوانی کی اس گلی میں، اور اس کے بعد آج تک وہ عورت دوبارہ نظر نہیں آئی۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی، کہاں چلی گئی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایک سٹوری تھی سنڈریلا کی جو انہوں نے سندھ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی تیسری خوفناک کہانی میرے ساتھ خرم نے شیئر کیا۔ خرم کہتے ہیں کہ جب میں بالکل ینگ تھا اور ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، میرے پیرنٹس، میں، میرے بہن بھائی، ہم سب لوگ، تو پہلے جب تھے آج سے کئی سال، 10-11 سال پہلے، لوگ اے سی میں سوتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن گاؤں میں جب بھی ہم لوگ جاتے تھے تو ہم لوگ چھت پہ سونے کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ ہم لوگوں کی جو حویلی تھی اس کے پاس باہر چاروں طرف بہت بڑے بڑے گھنے درخت تھے۔
وہ کہتے ہیں کہ ان درختوں پہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ جنات کا بسیرا ہے، مطلب ادھر عورتوں کو بیٹھے ہوئے رات کے ٹائم دیکھا جاتا تھا. لیکن آج تک خرم کہتے ہیں ایسا ایکسپیرینس ہم لوگوں کی زندگی میں خود کبھی نہیں ہوا تھا کہ ہم نے کبھی کسی عورت کو، کبھی کسی کو ادھر دیکھا ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گاؤں میں گئے تو ہم لوگ سارے چھت پہ سو رہے تھے. جیسے ہی میری رات کو آنکھ کھلی مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے پاس کسی نے کوئی پتھر پھینکا ہو. میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی درخت کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی ٹانگیں ہلا رہی ہے، اور اس کی ٹانگیں بہت لمبی ہیں، جتنا وہ درخت لمبا ہے اتنی لمبی اس کی ٹانگیں ہیں. میں واضح دیکھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ہماری حویلی کے چاروں طرف کافی ہم لوگوں نے لائٹنگ کی ہوئی ہے کہ باہر سے کچھ نظر آئے، چور وغیرہ جو بھی ہوں ادھر، مطلب وہ حویلی ٹائپ جگہ ہیں، ادھر کوئی ایسا واقعہ ہو تو پتہ لگے. کہتے ہیں کہ اس عورت کی ٹانگیں بڑی لمبی تھیں اور اس نے مجھے دیکھا ہے، اور مجھے دیکھ کر وہ ہنس رہی تھی اور کچھ گنگنا رہی تھی. وہ کیا گنگنا رہی تھی یہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی، لیکن میں اس قدر ڈر گیا کہ خرم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے منہ کے اوپر وہ خیس چادر جو بھی ہوتی ہے وہ کیا، اور میں ڈر گیا. ساری رات مجھے یہی لگا کہ وہ عورت مجھے دیکھ رہی ہے. وہ مجھے بہت خوف آ رہا تھا. فجر کی اذانیں ہوئی تو میں نے اپنی آنکھ کھولی، پھر میں نے دیکھا کہ ادھر باہر اب ایسی کوئی چیز نہیں تھی. میں نے اپنے ابو کو کہا کہ میں بالکل بھی اب چھت پہ نہیں سوؤں گا کیونکہ میں نے رات کو ادھر ایسے کسی عورت کو دیکھا ہے. میرے ابو ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں تو تمہارے ذہن میں وہی چیز ہے. میں نے کہا کہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کی اتنی لمبی ٹانگیں تھیں جو کہ زمین تک، اس درخت تک لٹک رہی تھی نیچے، اور وہ بڑی عجیب سی کوئی چیز تھی. میں بالکل بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ میں واپس، خرم کہتے ہیں اپنی گھر چلا گیا، لاہور گاؤں سے واپس چلا گیا. میں ادھر بالکل نہیں رہ سکا، میں اس قدر ڈر چکا تھا. وہ رات میں نے کیسی گزاری میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو خرم کہتے ہیں ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اکثر مجھے عادت ہے، بارش جب ہوتی ہے تو میں بارش میں گھر سے باہر نکل جاتا ہوں. مجھے لانگ ڈرائیو پہ جانے کا بہت شوق ہے. میں اسی طرح ایک دفعہ لانگ ڈرائیو پہ بارش ہو رہی تھی بہت شدید، تو میں چلا گیا باہر. میں جب باہر گیا تو جس روڈ کو میں نے، لاہور کا وہ جو روڈ تھا، اس سے آگے کی طرف میں شیخو پورہ والی سائڈ پہ چلا گیا. راستہ بہت زیادہ سنسان تھا، درمیان میں سے بارش ہو رہی تھی. مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اکیلے سفر کرتا جاؤں اور مجھے کوئی روکے نہ. مجھے اچانک سے میری مسز کی کال آئی کہ آپ کدھر ہیں اور اتنی دیر سے آپ گھر نہیں آئے. میں نے اس کو کہا کہ میں بھی تھوڑی دیر میں گھر آ جاتا ہوں، میرا دل چاہ رہا تھا میں بارش میں گھومنے کے لیے جاؤں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں اس سے کال پر بات ہی کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک میری لیفٹ سائڈ پہ ایک عورت کھڑی ہے جو کہ لفٹ مانگ رہی ہے. میں نے اپنی مسز کو کہا کہ میں تم سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں. میں نے گاڑی کو روکا تو وہ عورت چل کر میری گاڑی کے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں ادھر قریب ہی رہتی ہوں پیچھے کہیں، تو مجھے آپ میرے گھر تک چھوڑیں، بارش ہونے کی وجہ سے میں واپس نہیں جا پا رہی. کہتے ہیں میں نے ٹائم دیکھا، ٹائم 7:30 8 بجے کا ٹائم تھا، اور اتنی سنسان جگہ پہ یہ عورت آخر آئی کہاں سے ہے. میں نے کہا کہ میں تمہیں اپنی گاڑی میں نہیں بٹھا سکتا، آپ جیسے آئی ہیں آپ ویسے واپس چلی جائیں. کہتے ہیں میں یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے اور یہ مجھے تنگ کر رہی ہے. اگر میں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا تو یہ مجھے نقصان بھی دے سکتی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گاڑی کو سپیڈ دی اور وہیں سے بیک ہوا اور واپس گھر کو چلا گیا. کہتے ہیں ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، ایسے سنسان جگہوں پہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. میں نے پلٹ کے پیچھے سے دیکھا بھی نہیں ہے کہ وہ عورت ادھر کھڑی ہے یا نہیں کھڑی، کیونکہ میں یہ جان چکا تھا کہ یہ غیر مرئی مخلوق ہے. یہ ایک سٹوری تھی خرم کی جو انہوں نے میرے ساتھ لاہور سے شیئر کی. بہت شکریہ خرم. بڑھتے ہیں آج کی آخری خوفناک کہانی کی طرف. یہ سٹوری میرے ساتھ ریمیش نے شیئر کی ہے. ریمیش کہتے ہیں ہم لوگوں کا ایک فرینڈ ہے جو کہ جنات کے وجود سے انکاری کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے گھر والے بھی کہتے تھے کہ تم ایسی باتیں مت کیا کرو. لیکن ہم لوگوں کا وہ دوست بالکل بھی اس چیز کو مانتا نہیں تھا اور وہ مذاق اڑاتا تھا جس کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تھا کہ جنات ہیں تو اس کے ساتھ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. لیکن وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو اور یہاں پہ کوئی جنات وغیرہ نہیں ہے. ایک دفعہ ہمارے اس دوست کے ساتھ بڑا عجیب سا واقعہ پیش آیا. وہ اس طرح کہتا ہے کہ میں اپنے گھر تھا اور میں واش روم میں گیا. میں جب ہاتھ وغیرہ دھو کر باہر آنے لگا تو واش روم کا میں نے لاک کھولا، لاک نہیں کھل رہا تھا. کہتے ہیں ہمارے گھر اس دن میرے اس دوست کہتا ہے کہ میرے گھر کے سارے لوگ کسی کے گھر ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے. میں بالکل گھر پہ اکیلا تھا. اور دوسری بات یہ کہ بالکل گھر نیا بنا ہوا تھا، باہر کی طرف کوئی لاک نہیں لگتا تھا، اندر سے ہی لاک لگتا تھا. تو دروازہ کھل کیوں نہیں رہا تھا؟ دروازے بالکل نیو تھے. میں نے جب دروازے کو بند کیا دروازہ بالکل ٹھیک تھا.
کہتے ہیں کہ میں دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، دروازہ کھل نہیں رہا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میرا موبائل بھی باہر پڑا ہوا تھا۔ مجھے اب باہر اپنے گھر کے باہر اس جگہ پر چہل قدمی کی آواز آئی، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے باہر کوئی چل رہا ہے۔ میں نے کہا کہ شاید امی لوگ واپس آ گئے ہیں، ان کے پاس بھی ایک کی ہے گھر کی۔ میں نے کہا آپ جو کوئی بھی ہو، امی ابو یا جو بھی، آپ دروازہ کھولو، میں بند ہو گیا ہوں، لاک کھلنے کے باوجود دروازہ نہیں کھل رہا۔ لیکن کوئی بھی میری بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ تو اچانک سے مجھے رونے کی باہر سے آواز آئی، کسی عورت کی رونے کی۔ میں وہ آواز سن کر اتنا ڈر گیا، اور وہ رمیش کہتے ہیں ان کی جو بھی لینگویج ہے، انہوں نے اپنے بھگوان کو یاد کیا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھنے کے آدھے گھنٹے کے بعد جا کر کہیں دروازہ کھلا۔ جب میں باہر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ الٹے قدموں کے نشان تھے، اور ان کے اوپر ایسے مٹی تھی اور الٹے قدم تھے، واضح بڑے بڑے الٹے قدم تھے، جن کو رمیش کہتے ہیں میرا وہ دوست دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا، اور وہ قدم اوپر سیڑھیوں کی طرف جا رہے تھے اور آگے سیڑھیوں سے جا کر غائب ہو گئے۔ میں نے سارے گھر کو چیک کیا، لیکن ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد ابھی واپس نہیں آیا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور میں نے لاک لگایا گھر کو، اور میں باہر نکل گیا۔ میں شام کو تب گھر آیا جب سارے گھر والے گھر آ گئے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کا وہ دوست، وہ کہتے ہیں اس قدر ڈر گیا، وہ جنات کے نام سے بھی ڈرنے لگ گیا۔ یہ سٹوری تھی رمیش کی جو انہوں نے انڈیا سے شیئر کی۔ رمیش کہتے ہیں کہ ان کے وجود سے انکاری کرنا یہ ایک بے وقوفی کی بات ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنات کو، انسانوں کو اور فرشتوں کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ ہم لوگ نان مسلم ہو کر بھی اس چیز پر عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کو بالکل مانتے ہیں۔ آپ اللہ ان کو کہتے ہیں، ہم ان کو بھگوان کے نام سے بالکل یاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ مخلوقات پیدا کی ہوئی ہیں اس دنیا میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی رمیش کی جو انہوں نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ رمیش اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ کو آج کی سٹوریز کیسی لگیں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کریں۔ ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر اور کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کا اچھا میسیج میں یہ دینا چاہوں گی کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اسے محبت کریں، اور ان کے لیے جتنا ہو سکتا ہے آسانیاں پیدا کریں۔ آئی ہوپ آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔